السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لکھتے ہیں جی کشتی میں بیٹھ کے وہ بچے سورہ ہود کی پڑھے گا، وضاحت کرتے ہیں۔ محترم بھائی، آپ کے سوال کی صحیح سمجھ نہیں آئی کیونکہ آپ نے لکھا ہی نہیں صحیح، لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشتی میں بیٹھ کر وہ بندہ بچ سکتا ہے جو سورہ ہود کی آیت پڑھے گا۔ اگر تو آپ کی مراد یہی ہے تو پھر میں انشاءاللہ جواب اس کا اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں۔ ہاں جی، اس بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو کہ مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے 6781 نمبر پر، اور ایک نسخے کے مطابق 6775 نمبر پر۔ اس کے بعد امام ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ کے اندر 500 نمبر حدیث جو ہے وہ یہ ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو اور بھی کئی کتابوں سے مل جائے گی۔ اب دیکھیں کہ آیا یہ روایت کیا واقعتاً ثابت ہے، درست ہے، یا اس کی کوئی حسن سند موجود ہے؟ اب بھائی یہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ اب وہ یہ روایت ہے کہ امان لامتی من الغرق اذا ركبوا ان يقولوا بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور رحیم وما قدر اللہ حق قدره۔ یہ مطلب یہ ہے کہ کشتی میں بیٹھ کے وہی امان میں رہ سکتا ہے، غرق ہونے سے بچ سکتا ہے جو یہ پڑھ لے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ یہ 12ویں پارے کی سورہ ہود کی آیہ مبارکہ، اور وما قدر اللہ حق قدرہ یہ سورہ زمر کی آیہ مبارکہ 7 درج کی ہے یہ روایت میں۔ لیکن یہ بھائی روایت موضوع ہے، اب موضوع روایت ہے یہ بھائی۔ اچھا جی، اب اس میں علتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر اس میں ایک علت ہے یحییٰ بن علا الرازی۔ یہ یحییٰ بن علا البجلی ہے، الرازی ہے، یہ بھائی کذاب اور متروک ہے، یہ حدیث وضع کرتا تھا۔ آگے جی، اس کا جو ہے نا یحییٰ کا استاد ہے مروان بن سالم۔ یہ مروان بن سالم یہ بھی حدیث وضع کرتا تھا، دونوں جھوٹے ہیں، دونوں حدیث وضع کرنے والے تھے۔ پھر جی امام ابو یعلا کا استاد جو یحییٰ کا شاگرد ہے سند میں، وہ کون ہے؟ جبارہ بن مغلس، وہ بھی ضعیف ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر جو مروان بن سالم کا سند میں استاد واقع ہو رہا ہے طلحہ بن عبید اللہ، وہ العقیلی، یہ مجہول ہے جی۔ مطلب یہ روایت کے اندر ابو یعلا کے بعد یہ 4 راوی ہیں امام ابو یعلا نے جو بیان کیا ہے، جبارہ بن مغلس، یحییٰ بن علا، مروان بن سالم اور طلحہ بن عبید اللہ۔ تو جبارہ بن مغلس ضعیف ہو گیا، یحییٰ بن علا اور مروان بن سالم دونوں کذاب اور وضاع ہو گئے، اور طلحہ بن عبید اللہ العقیلی یہ مجہول ہو گیا، تو لہذا یہ روایت موضوع ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الکلم الطیب کے اندر اس کو سندہ ضعیف جدا بل ہوا موضوع یہ قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جی، یہ علامہ حسمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد میں جلد 10 صفحہ 132 پر لکھا کہ رواہ ابو یعلا، اس کو امام ابو یعلا نے بیان کیا ہے، اور اس کا شیخ جبارہ بن مغلس وہو ضعیف، وہ ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی المطالب العالیہ میں جو ہے جلد 3 صفحہ 237 پر اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ دیا ہے کہ اس میں ضعف ہے۔ پھر بصیری نے اتحاف الخیارۃ المخرہ میں جو ہے اس کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مدار یعنی مطلب 2 سندوں پر ہے، ایک ابو یعلا کی اور دوسری طبرانی کی۔ ابو یعلا والی سند تو میں نے ذکر کر دی ہے، اور امام ابن سنی نے بھی ابو یعلا والی سند ہی ذکر کی ہے۔ دوسری جو طبرانی والی ہے وہ کون سی ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ امام طبرانی نے کتاب الدعاء کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، وہ ابن ابی السری اسقلانی اس سے ہے، لیکن بھائی وہ روایت بھی موضوع ہے کیونکہ اس میں بھی ضعف پایا جاتا ہے۔ ایک تو ابن ابی السری اسقلانی وہ بھی ضعیف ہے،
پھر یحییٰ بن علا وغیرہ، مروان بن سالم جن کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے. پھر اسی طرح ایک سند اس کی سوید بن سعید النخشل عن الضحاک بن مزاحم عن ابن عباس. تو یہ سند بھی موضوع ہے، اس لیے کہ نخشل متروک الحدیث ہے. امام اسحاق بن راہویہ وغیرہ نے اس کو کذاب قرار دیا ہے، اور الضحاک بن مزاحم جو ہے اس نے عبداللہ بن عباس کو نہیں پایا، لہذا انقطاع بھی ہے جی. تو پھر یہ بھی یاد رکھے کہ نخشل کی ضحاک سے روایت وہ محدثین کے ہاں وہ بھی صحیح نہیں ہوتی. تو لہذا یہ روایت بھائی خلاصہ اس کا یہی ہے کہ یہ موضوع ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.